السلام علیکم۔ آبجیکٹیویٹی اینڈ انالیسس میں خوش آمدید۔ میں ہوں مجیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا موجودہ پولیٹیکل سینیریو دیکھ کر کچھ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان میں کوئی بہت بڑا سیاسی بھونچال آنے والا ہے۔ پاکستان کے کچھ سو کال تجزیہ نگار اور سیاسی مبصرین کی باتیں سن کر ایسے لگتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں بالخصوص اور وفاق میں بالعموم کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ان حالات کے تناظر میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ڈسکس کرنے کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پھر فرداً ان کی تفصیل کا ذکر کریں گے۔ نمبر ایک پہ جو ہے وہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ چودھری نثار علی خان کی سیاسی منظرنامے پر اچانک واپسی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہباز شریف کی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ اور مریم اور شہباز کے درمیان بڑھتے اختلافات اور تلخیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پر شیخ رشید کا سندھ کا دورہ ہے اور وہاں جا کر انہوں نے جو جملے بازیاں کی ہیں اس پر بات ہوگی۔ اب ان کی تفصیل پر آتے ہیں کہ سب سے پہلے چودھری نثار علی خان کی طرف آتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ایسی پریس کانفرنس کرنے کے ماہر ہیں جو ارریلیونٹ ہو، جو وقت کا ضیاع ہو، اور وہ اپنی ساری کی ساری پریس کانفرنس میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا، میں وہ بات نہیں کر سکتا، ابھی اس بات کا مناسب وقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنی مجبوریاں گنواتے رہتے ہیں ساری کی ساری پریس کانفرنس میں۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، اس پریس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور میڈیا کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ تو اب جو ان کی واپسی ہے، انہوں نے چونکہ حلف اٹھا لیا ہے تو اس بات پر کافی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے موٹیویشنل سپیکر عثمان بزدار کی کرسی پر براجمان ہوں گے اور یوں پنجاب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اس سوچ کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ چودھری نثار علی خان اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز رہے ہیں اور ہمیشہ مشکل اوقات میں انہوں نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا ہے۔ تو اب بھی لگتا ہے لوگوں کو کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ ان پر مہربان ہوئی ہے اور ان کو حلف اٹھوایا گیا ہے اور وہ اس بات پر تیار ہوئے ہیں، اور درمیان میں اور اس سب میں کوئی نہ کوئی بہت بڑی گیم چل رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال ایسا، میرا خیال یہی ہے کہ چودھری نثار کا وہی حال ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کا ہوا کہ اچانک سے کہیں تاریکیوں سے اٹھ کر آئے اور پھر کیا ایک بہت بڑی سیٹ ملتے ملتے پہلے چیئرمین بنے، پھر اس کے بعد چیئرمین نہیں پہلے سینیٹر بنے، اس کے بعد جو چیئرمین سینیٹ بنتے بنتے جو ہے اچانک سے تمام کی تمام جو امیدیں تھیں وہ دھڑام سے نیچے آ کر گریں۔ تو ان کا حال بھی شاید اسی طرح سے ہوگا، اور چودھری نثار علی خان نے خود بھی کچھ دن، یہ 2-3 دن پہلے یہ پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ وہ کسی سیاسی گیم کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ اور چودھری نثار علی خان بیچارے بڑے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، ان میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اتنے بڑے سٹیچر کے آدمی کو اتنا کنفیوز نہیں دیکھا۔ اور پھر 2-3 دن پہلے ہی وہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا لیڈر کون ہے، تو مریم نواز ہے یا نواز شریف؟ تو پہلے تو وہ نواز شریف کو لیڈر مانتے رہے لیکن کہتے تھے کہ مریم لیڈر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ خواہ مخواہ کیوں مجھے میرا کوئی نہ کوئی لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہے، تو اس سے جو زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پنجاب میں کوئی اس چودھری نثار کی وجہ سے کوئی بہت بڑی اس طرح کی تبدیلی آنے والی ہے، تو ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں شہباز شریف کی سیاسی سرگرمیوں پر۔ سننے میں آیا کہ شہباز شریف نے 2-3 دن پہلے ایک بہت شاندار قسم کے ڈنر کا اہتمام کیا اور اس میں مریم نواز کو انوائٹ تک نہ کیا، اور آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی کہ کچھ ایسے کھانے بھی پکائے گئے کہ جو مریم کو بہت پسند تھے۔ تو بہرحال ہمارے سیاستدانوں کا یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ یہ اتنے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنے ٹکریل اور کھاؤ کیوں ہیں، اتنے کیوں، یہ کھانے کا ان کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے ویسے کھانا ہو۔ تو یہ عجیب بات ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بھی کوئی ان سے بات نکلوانا ہو تو ان کے لیے ایک شاندار کھانے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو شہباز شریف نے یہ بھی اہتمام کیا، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے
اور باقی پی ڈی ایم کو بڑا وہ متحد کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش میں ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ اپنے پلیٹ فارم پر واپس آ جائے۔ لیکن کیا جبکہ دوسری طرف کیونکہ نون لیگ جو ہے کچھ دوسرا جو گروپ ہے، مریم کا جو گروپ، اس میں کیا ہے کہ اس میں لوگ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ بھی بات ہو، تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑے یہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کوئی معاملات نہیں ہو سکتے۔ تو ایک سوال کے جواب میں پھر مریم نے بھی یہی کہا کہ نون لیگ کا بیانیہ وہی ہے جو شاید خاقان عباسی صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ تو اب لوگوں کے خیال میں شاید کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف جب سے واپس آئے ہیں، جیل سے واپس آئے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی واپس لے کے آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک نیا وزیر اعظم لانچ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کرنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ان کی لندن سے کرونا کی ابتدائی دنوں میں جو واپسی تھی وہ یاد ہونی چاہیے کہ ان کے خیال میں وہ کیا بننے آئے تھے یہاں پر، شاید وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، لیکن کیا ہوا، ان کو کہاں جانا پڑا، یہ سب کو معلوم ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو یہ بھی ہے، اس سے ان سب چیزوں سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی، وہ بالکل تقریباً کی ساری جو چیزیں ہیں اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے ایک پاور کا جو ایک بیلنس ہے، پاور شیئرنگ ہے، یہ ضرور ہو سکتی ہے البتہ کچھ نہ کچھ ان دونوں شخصیات کے آنے سے، لیکن کوئی بہت بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں شیخ رشید نے جو دورہ کیا ہے سندھ کا، اس پر آتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ دورہ کیا کیونکہ وزیر اعظم سندھ تشریف لے گئے تو وہاں کے حالات اور یہ سب چیزیں دیکھ کر انہوں نے شیخ رشید کو بھی کہا کہ یہ سارے سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں، باقی جو سارے معاملات ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کر ڈسکس کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو اس پر بھی لوگ عجیب جو ہیں، عجیب طرح سے سوچ ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اس میں سے خبر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو یہ باتیں شروع ہونے لگیں کہ شاید یہاں پہ گورنر راج لگنا چاہتا ہے۔ تو یہ بہرحال باتیں شیخ رشید نے ان سب باتوں کی تردید کی ہے، اور پھر شیخ رشید نے بھی اپنے شریکوں کو جو ہے اپنے انداز میں وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور 5 سال تن کے پورے کرے گا۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے 3 سال جو تن کے پورے کیے ہیں اس سے عوام کا حال تو دیکھ لیے سب نے، عوام بے حال ہے مہنگائی کی وجہ سے اور سب باتوں پہ۔ تو بہرحال یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنے انداز میں چلا رہے ہیں، اور یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اہم معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش، یہ پولیٹیکل تھیٹرکس ہوتے ہیں، اپنے انداز میں وہ سب کچھ چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی یہ ساری صورتحال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اور جڑے رہیں اس کے ساتھ۔ تھینک یو ویری